أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین۔ میرے انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے قصہ دوم نماز کے ذریعے میں آج ہم سبق 20B پڑھیں گے۔ ہم 20A سے پہلے آج یہ پڑھ رہے ہیں تاکہ اس کی ریویژن آپ کو ہم کل کروا سکیں انشاءاللہ۔ اس سبق میں ہم افعال کا شارٹ ٹیبل وہ سیکھیں گے کہ شارٹ ٹیبل کیسے بناتے ہیں۔ پورے بڑے ٹیبل تو ہم نے ماشاءاللہ آپ نے سارے سیکھ لیے، تو یعنی مختصر یا شارٹ ٹیبل یا مختصر ٹیبل، صرف صغیر بھی ان کو کہتے ہیں، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ تو اب سب بہت ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیے، ایک گہری سانس لیجئے اور سب میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر۔ تو ہم اتنی تیزی سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ TPI سے کے ذریعے اتنی زیادہ گرامر سیکھ لیا الحمدللہ۔ ہمیں معلوم ہے کہ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور اسم کی نشانیاں کوئی مجھے بتائے گا؟ انمیوٹ کر بتا دے جی۔ سسٹر فریدہ آپ بتائیں گی کیا ہوتا ہے شروع میں؟ ال ہوتا ہے، الف لام عین ہوتی ہے، 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر والی، اور واو نون یا نون اور الف تمام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور ہم آلریڈی یہ سارے زمانے پڑھ، وہ کلمہ جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جس میں ہم نے حروف جر پڑھے، بی، لی، من، فی، اور پھر یہ انا، ان، انا، یہ سارے جو ہیں بہت سارے حروف ہم نے پڑھے۔ جو اسم یا فعل نہیں ہے، اب آپ تو سارے اسما بھی پڑھ لیے، افعال کے سارے ٹیبلز پڑھ لیے، تو وہ حروف ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے ٹیبل سیکھے، کمپلیٹ لمبے ٹیبل۔ اب ہم اس کا شارٹ ٹیبل سیکھیں گے، کیونکہ اگر ہمیں شارٹ ٹیبل آتا ہے تو ہم اس سے پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ کہ ہم نے فعلا کے ٹیبل میں ماضی کا ٹیبل جو ہے وہ ہم نے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس پیٹرن میں اس لیے پڑھا کہ آپ کے منہ پہ یہی والی پیٹرن چڑھی ہوئی ہے کہ ہم مونس اینڈ میں کرتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ہوا فعلا، ہیا فعلت، ٹھیک ہے؟ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم کرتے ہیں، ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ یہ جو تفعلو ہے یہ انتا تفعلو ہے، پتہ ہے نا آپ کو، ٹھیک؟ تو انتا تفعلو لفظ وہی ہے تفعلو، لیکن اشارہ غائب کا ہو رہا ہے اور رائٹ ہینڈ سے ہو رہا ہے، تو یہ مونس کا صیغہ ہے۔ انتا تفعلو ہیا تفعلو، اگر یوں ہم کریں ہوا یفعلو ہیا تفعلو، یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اگر ہیا تفعلو تو اس کے اپوزٹ ہوا یفعلو ہوگا، یہ انتا تفعلو، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر ہم نے فعل امر نہیں کیے، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعل۔ اب اس کی جو پہلا فعلا جو ہے یہ اس یعنی فعل ماضی کی پہلی چابی، اور یہ جو ہے یہ یفعلو فعل مضارع کی پہلی چابی، اور یہ فعل امر کی چابی افعل۔ یہ جو 3 ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ افعال کی چابیاں ہیں۔ چابی سے جیسے ہم تالا کھول لیتے ہیں، اگر ہمیں فعلا اس کا پہلا صیغہ پتا ہے تو اس سے ماشاءاللہ ہم اگلے 6 بھی بنا لیں گے۔ اگر ہمیں یفعلو پتا ہے تو ہم اگلے 6 بھی بنا لیں گے، افعل پتا ہے تو ہم یہ 4 بنا لیں گے۔ ایسی بات ہے نا؟ اب میں یہاں کہتی ہوں فتح، آپ مجھے بتائیں باقی صیغے کون مجھے بنا کے بتائے گا؟ بنا سکتے ہیں نا آپ میں سے کوئی بنائے؟ میڈم میں بتاؤں؟ جی جی بردر بتائیے۔ فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ یہ تو آپ نے تو شارٹ ٹیبل ہی بتا دیا نا، ویسے میں دوسرا سوال پوچھے تھے، چلے وہ ہم آگے دوبارہ آپ سے پوچھتے ہیں۔
تو اب ماضی مضارع اور امر کے سارے سیغوں کا نچوڑ جو ہے وہ ان 3 افعال میں ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو تو پھر باقی سیغے ہم بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ 3 افعال آ جائیں گے، سوری اسما آ جائیں گے 3، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. اس کو بعض دفعہ اسم فعل بھی لکھا ہوتا ہے، مصدر یاد کرنا زیادہ آسان ہے. لیکن اگر ہمیں فعالہ پتا تو پھر ہمیں اسی طرح سے ماگے فعالو، فالتا، فالتو، فالتوں، فالنا، فعالت ایسے بنا لیں گے. اسی طرح سے اس سے بھی 4 سیغے بن جائیں گے. تو یہ چابی ان کو کہ یہ ان کی کیز ہیں، ان کے سیغے کی. یہ ماضی کی چابی ہے، یہ فعل مضارع کی چابی ہے، یہ امر کی چابی ہے. یہ عربوں نے، ان کی زبان ہے، انہوں نے یہی چابیاں چنی اور یہ ہمیں یاد کرنی ہے. آگے سے پھر پیٹرن ہمیں آتا ہے تو ہم بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فعل سے ہم 3 اسما بھی بناتے ہیں. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑے، فعل کام کرنا یا کام کا نام، مصدر کرنا ایسے آتا ہے. اب یہ دیکھیں اگر ہم 3 افعال کی چابیاں یہاں لکھ دیں اور یہاں پہ 3 اسما کی، تو یہ ہمارا شارٹ ٹیبل بن، صرف صغیر مختصر ٹیبل شارٹ ٹیبل. اب اگر آپ کے پاس اس میں تو ہم نے سچ جنرلی کچھ نہیں کرنا ہوتا، لیکن اگر ہم غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ اسم فاعل ہے، یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، تو یعنی اس کی جمع بن سکتی ہے فاعلون، فاعلین. ٹھیک ہے، یو اگری؟ بولیں ہاں نا. اس کی جمع بن سکتی ہے نا، اسم فاعل ہے. اسی طرح سے اسم مفعول ہے تو اس میں بھی اس کی جمع بھی بن سکتی ہے واو نون والی یا یا نون والی. مصدر ایز سچ اس میں نہیں ایسے ہوتا. اور اگر ہم اس کا مؤنث سے لیں، فاعلون کی جگہ فاعلاتون کر لیں تو اس کی بھی ہم جمع بنا سکتے ہیں فاعلات. تو یہ ہم نے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے. اور پھر نہ صرف کہ 2 پیش والی تنوین کا ہے، کئی بہت جگہوں پہ زبر والی 2 زبر والی تنوین بھی آ سکتی، 2 زیر والے بھی. کیونکہ یہ اسما ہے تو وہ سارے جو رولز ہم نے اسما کے پڑھے وہ ان پہ بھی لگ سکتے ہیں. تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ان سے بھی آگے بہت کچھ بن سکتا ہے. لیکن روٹین میں ٹیبل میں ہم صرف یہ 3 ہی لکھتے ہیں، تو آپ کے لیے آسان بات ہوگی. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے. جب ہم سوال جواب کرتے ہیں تو حل انتم فاعلون ہم پوچھ سکتے ہیں نا جمع بنا کے، تو وہ کہیں گے نام نحن فاعل. اس طرح سے انتم کو نانو سے چینج کریں گے تو فاعلون کو تو چینج نہیں کریں گے، تو جمع ہی رہے گی. تو جنرلی ان میں چینج ہوتے. اس میں ہم لیکن آگے 6 مزید سیغے، اس میں بھی 6 بنائیں گے، اس میں 3 اور بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا؟ یہ شارٹ ٹیبل ہے. شارٹ ٹیبل اگر آپ کو آتا ہے تو آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. اتنی اچھی بات ہے نا کہ اتنی یہ بس صرف یاد کرنے 6 لفظ، اور یہ تو ہم آٹومیٹیکلی بنا لیتے ہیں. اور ابھی آپ بنائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم نے کہا کہ فاعلون، فاعلین، فاعلون ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو خاص بنا دیں، ال لگا دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ال کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ تنوین، ال اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے. دا آ بک کبھی نہیں ہوتا انگلش میں بھی. اسی طرح سے ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی. ال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سنگل حرکت رکھ جاتی، الفاعلو، الفاعلہ، الفاعلی، ایک حرکت رہ جاتی. اگر ال کے ساتھ تنوین کبھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واؤ کی جمع بن سکتی ہے، یا نون کی بن سکتی ہے، مفعولون، مفعولین بن سکتی ہے. پھر اگر مؤنث کو لیں گے تو فاعلہ اور فاعلات بن سکتی ہے. بولتا کہ یہ بھی جمع سالم ہے، یہ بھی جمع سالم بنی ہوئی. ٹھیک ہے، فی الحال ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے مفعول کی مفعولاتن بھی ہو سکتی ہے، مفعولاتن بھی ہو سکتی ہے. تو ان کی بھی یہ سب چیزیں بنتی ہیں. گو کے روٹین کی ٹیبل میں ہم یہ چیزیں بنا رہی ہوتے، لیکن جب بول چال میں آگے یہ والے اس طرح سے ان کے جمع کے سیغے اور یا ال کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہیں. جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے تو اس طرح سے یہ سب کچھ اس سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات آ گئی کہ یہ 3 ہمیں چابیاں پتہ چل گئی. اب ہم نے دیکھنا یہ کہ اس سے ہم پورا فعل کیسے بنا سکتے ہیں، پوری یعنی جو سیغے کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ آپ کا ٹیبل آپ نے پہلے بھی کیا. اب
اس میں اب اس سینس یہ سوچ کے کہ فعال آپ کو پتا ہے تو آگے سے آپ چابیاں بھی سسٹم بنائیں. بلکہ بس تو یہ ہے کہ میں یہ ٹیبل نہیں دکھاؤں, میں آپ کو یہ ٹیبل دکھاؤں تو اس کی آپ پہلے شارٹ ٹیبل کرائیں پھر اس کے سیگے بنائیں. ایکچولی بردر میں نے یہی سوال اس وقت پوچھا تھا. اب آپ پڑھیے اس ٹیبل کو. کہاں گئے بردر کا, یا کوئی اور کروا دے جو کروانا جی چاہتا ہے. میں کراؤں میڈم. پہلے شارٹ ٹیبل کرائیے اور اس کے بعد پھر فاتحہ اور یفتح افتح سے آگے فردر اس کے سیگے بنا لیجیے. شاباش. فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. جی اب شاباش. فتح فاتحہ کے سیگے بنائیں. فتح فتح فتحت فتحت فتحتم فتحنا فتحت. ایکسلنٹ. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح تفتح. گڈ. افتح فاتح افتح افتح لا تفتح لا لا تفتح. تفتح لا تفتح لا تفتح لا تفتح نہیں, لا تفتح لا تفتح اس لا میں اسی طرح تفتح جزم آئے گا. ہاں نفی لا ہاں جی لا تفتح لا تفتح جی بالکل ٹھیک ہے. مفتوح فتح. یہ تو ویسے ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ہمیں شارٹ ٹیبل آتا ہے تو ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. اب سب اگری کرتے ہیں نا اس ساتھ بات سے. ٹھیک ہے, جی میڈم. چلیے گڈ. اب اسی طرح سے نصارہ کی 6 چابیاں کیجیے اور اس کا کون کی ٹیبل کرائے گا. ہینڈ ریز کیجیے پلیز. جی سسٹر شاہدہ کروائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے شارٹ نصارہ ٹیبل کریں. جی نصارہ ینصرو انصر ناصر منصور نصر. شاباش. اب آگے سے اس کے سیگے بنائیے ماضی کے. ناصارہ سے کیا بنے گا. ناصارہ ناصارو. کوشش کریں. نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا یا نصرت. ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو یا تنصر. انصر انصرو لا تنصر لا تنصر لا تنصرو. پھر آگے سے تو وہی ناصرون منصورون نصرون. تو یہ شارٹ ٹیبل اگر ہمیں آتا ہے اور ہمیں پیٹرن کا پتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ باب فاتح ہو دارابا ہو یا سامعہ ہو, ان سب میں جو امر بنتا ہے وہ زیر والا بنتا ہے. صرف باب نصارہ میں کا امر پیش والا بنتا ہے. میم میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میم نہیں, میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز اب آ رہی ہے, پہلے ٹھیک نہیں آ رہی تھی. کوئی میں- بات نہیں, نیٹ میں ایشوز ہو جاتے ہیں. میم یہ جی جی بولیے. اب آواز آ رہی ہے بات کی. جی ٹیبل بناؤں میں؟ اب آپ دارابا کا بنا لیں. نصارہ کا میں نے کروا دیا, دارابا کا کرا. دارابا جی دارابا دربو کی چابیاں بنائیے. دربتا دربتو دربتم دربنا شاباش. اور دربت. ٹھیک ہے. دربت یدریبو. یدریبو یدریبونا شاباش. تدریبو. یدریبو یدریبونا تدریبو. اور اشارہ دیکھیں. تدریبو تدریبو ادریبو تدریبو ادریبو تدریبونا ندریبو. تدریبونا ندریبو ہیا ہیا تدریبو. ادری ادریبو لا تدری لا تدریبو. پھر داربی مدروبن مدروب بھی پڑھ سکتے ہیں دربن. تو یہ 3 اس کی افعال کی چابیاں ہیں ریڈ میں, اور جو یہ بلو میں ہے یہ اسما کی چابیاں ہیں. فاطمہ کہتے ہیں فاتحہ یا فاتحہ لکھا ہوا, اس کے فعل سے 3 افعال کی چابیاں بتائیں. یا کبھی پوچھتے تھے کہ 3 جو ہیں اسما کی چابیاں, مطلب لکھا ہوگا, آپشن دی ہوگی. تو یاد رکھیں کہ یہ اسما کی چابیاں ہیں, یہ افعال کی چابیاں ہیں جس میں ماضی فعل مضارع اور فعل امر کی چابی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ جی ابھی کون سسٹر بتا رہی تھی داراوا کا کروا رہی تھی؟ سسٹر شاہدہ کرا رہی تھی. جی میم جی 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 سسٹر سعدیہ احمد آپ ہمیں سمیہ کا کروا دیں. 6 چابیاں کیجئے, پھر پورا ٹیبل کروانے کی کوشش کریں. جی اچھا.
سمع یسمع اسمع نہیں سامع اسم نہیں، دیکھیں سلاسی مجرد صحت مند میں افعال جو ہیں ان جی کے جی میں جزم آتی ہے، امر پہ جزم، اسمع اسما سامع مسموع سمع سمعون سمعون سمع سمعون سمع دیکھیں یہاں سم پڑھیں گے یا سمعون پڑھیں گے، یہاں اس طرح سب پہ تنوین ہے، ان سب پہ تنوین ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم مسموع پڑھ سکتے ہیں، مسموعون ہے ایکچولی، سامعون ہے ایکچولی، سمعون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے یہاں سے آپ وہ بھی دیکھیں، آپ کے چاروں باب آ گئے، آپ دیکھ لیں ان سب کا زیر والا حمزہ لگا، اس میں پیش والا لگا صرف باب ناصرہ میں، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ سب کے اینڈ میں جزم آتی ہے، دفعہ غلطی سے پیش لکھی ہو یا پیش لگے تو پیش ہم نے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد ہے۔ تو یہ ہمیں شارٹ ٹیبل یاد اگر کر لیں تو ہم پورے ٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اپنی کتاب کھولیے، اس کے اینڈ والے 3-4 پیجز میں انہوں نے بہت سارے افعال کے شارٹ ٹیبلز دیے ہیں، اور ان سے کوشش کریں آپ خود سے کہ فارغ ہو جائے اپنا کوئز دینے کے بعد بھی کہ ہم کتنے کے خود سے بنا سکتے ہیں۔ الحمدللہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم کئی دفعہ کہ میں کہوں کہ جی ماجد میرے گھر آیا تھا تو اس نے مجھے بہت اچھی باتیں بتائیں، پھر وہ چلا گیا، اب اس نے اس لگا لیا، وہ لگا لیا، تو یہ ہم نے ضمائر استعمال کر لیے اس کے نام کی جگہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم افعال کے ساتھ کسی کے نام کے علاوہ ضمائر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اردو میں بھی جیسے ہم کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو مثال دی ہے، مثلا حل نصرتا زیدن، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے زید کی مدد کی پاس کا ٹینس ہے نصرتا، تو جواب ہوگا کہ نام جی ہاں نصرتو زیدن، میں نے زید کی مدد کی۔ پھر اگر میں آپ سے سوال پوچھوں حل نصرتم زیدن، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی، آپ کہیں گے نہ ہم نصرنا زیدن، ایسی بات ہے نا، لیکن ہم زیدن کی جگہ ہو بھی تو لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بات کی تو مثال دی تو میں نے کہا اس نے، پھر وہ لگا دیا، تو ہم اس کی جگہ بھی تو وہ لگا سکتے ہیں، ضمیر لگا سکتے ہیں نا کسی کی جگہ۔ تو حل نصرتہ، کیا آپ نے اس کی مدد کی، نصرتہ ہو، زید کی بجائے ہو کا استعمال کر لیا۔ یہ وہ ضمائر ہیں جو جڑ کر آتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمائر متصلہ، اٹیچ پروناؤنس، اٹیچ پروناؤنس، تو ہم کا یہ کم نا، جو یہ والے تھے جو جڑ کر آتے ہیں، اس لیے یہ بھی جڑ کر آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لائن سیدھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی نا، جڑ کر آنا ہے، ضمائر متصلہ، اس کا گھر میرے گھر سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے، جڑ کر آنی، اٹیچ پروناؤنس بھی اس کو ہم کہتے ہیں، ضمائر متصلہ۔ جو دوسرا ہوا ہوتا ہے وہ منفصلہ ہے، فاصلہ وہ جڑ کے نہیں آتا، ہوا مسلم جڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حل کیا نصرتا، آپ نے مدد کی ہو اس کی، وہ جواب میں کہے گا نام نصر تو ہو، جی ہاں میں نے اس کی مدد کی، تو یہ ہو، زیدن کی جگہ یہاں پہ زیدن، ٹھیک ہے، زیدن کی جگہ ہو آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے حل نصر تم ہونا، نصر تم ہونا چاہیے، لیکن عربیوں سے پڑھا نہیں جاتا تھا تو انہوں نے نصر تم ہو کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، اور یہی ہو اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ جواب کیا دیں گے؟ نام نصر نہ ہو، جی ہاں ہم سب نے اس کی مدد کی، ٹھیک۔ تو اس میں پریشان نہ ہو، نصر تم کی جگہ نصر تم ان کو پڑھنے میں آسان لگا تو یہ اس طرح بولنے میں آسانی کے لیے اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ نصر تم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا کہ نام کی جگہ ضمیر لگا لی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب میں ہاتھ کھڑا کیجئے، میں سوال پوچھتی ہوں تو پھر آپ اس کا جواب دیجئے، پہلے ہم یہ والا سوال جواب کریں گے اور پھر ہم ضمیر والا کریں گے۔ جی کون کرائے گا؟ جی سسٹر شاہدہ فاروق، میں سوال کرتی ہوں، آپ جواب دیجئے۔
जी मैम। हल नसरता जायदन, नाम नसरता जईदन, नाम नसर, तू नसरतू जईदन, ता का जवाब तू से नसरतू, कैसे सॉरी बोल- सॉरी। अब तो फाइनल क्विज आ रहा है, ता का जवाब तू से, ता का जवाब जी तू से, जी ता का जी, जवाब तू से। हो रहा है, ये फिर नहीं जी बोलेगा। मैंने मदद की। जी मैंने जैद की मदद की। जी। हल नसर तुम जायदन, नाम नसरना जईदन, शाबाश। जी अब हाँ हमने हमने जैदन, जैद की मदद की। एक्सीलेंट। अब देखिए हमने जैदन की जगह करना है, हमने अब जमीर लगा देनी हूँ। हल नसरता हूँ, नसरता हूँ, ये हूँ का इशारा। हल नसरता हूँ, जवाब क्या देंगी? नाम नाम नसरतू हूँ। नसरतु हूँ। हल नसरतु मुँह हूँ, नाम नसरना हूँ। नसर ना हूँ। ठीक है, तो हमने नाम की जगह जमीर लगा। बहुत ही माजी की बात थी, हम फेल मुदारे में भी ऐसे ही कर सकते हैं। हल तंसरू जैदन, नाम अंसुरु जईदन, हल तंसरूना जैदन, नाम नंसुरु जईदन। नाम नंसरू जैदन का क्या मतलब है सिस्टर? जी जी, हाँ हम जैद की मदद कर रहे हैं या करेंगे। एक्सीलेंट। तो अब हम ये जैदन की जगह पे हम फिर जमीर लगा लेते हैं। हल तंसरू हूँ, नाम नाम अंसुरु हूँ। तंसरू हूँ, एक्सीलेंट। हल तंसरून हूँ, नाम नंसुरु हूँ। नंसरू, अब मेरे इशारे देखिए। ठीक, तो नाम की जगह हमने जमीर लगा दी, जैद की जगह वो लगा दिया। तो आप देखें ये इस तरह से कुरान पाक में थोड़ी तो बहुत सी इसी तरह से सात जमायर जुड़े हुए होते हैं। एक दफा नाम आ गया और फिर बाद में उसकी जगह जमीर इस्तेमाल होती है, जैसे हम उर्दू में भी करते हैं। एक दफा नाम बता दिया, फिर आगे उसके बाद वो, उसने ये कहा, या वो है, ये इस तरह से, या आप या तुम, तो वो सब, या मैं, हम, ये सारे जमायर हम लगा लेते हैं। तो हम अरबी में भी लगा सकते हैं इसी तरह से। अब अगर फेल अमर हो और मैं कहूं उनसुर जैदन, अंसुर जैदन, अनसुरु सैदन, तो अब अगर हम जईदन, जगह हु लगा दें तो क्या होगा? उनसुर हु, अन उनसुरु हूँ। उनसुरु हु, एक्सीलेंट। तो इसी तरह से उनसुरु हु और ननसुरु, उनसुरु का जवाब ननसुरु। नंसुरु। वाहिद मुतकल्लम से जवाब देते हैं। अगर वाहिद हमने फेल अमर लगाया, अगर हमने जमा लगाई कि आप सब मदद करते हैं या करें, आप सब हुक्म दे रहे हैं, आप सब मदद करें जैद की, कहते नंसुरु जैदन। और कई दफा हम इसके आगे क्या लगा देते हैं? सा या सोफा, सोफा नंसुरु जैदन, कि मैं जल्दी से मदद फिर हम जल्दी। है। तो सा और सोफा भी हमें पता है ऐसे जवाबों में आ जाता है, फेल मुदारे से पहले हम पढ़ चुके हैं। अब अगर जमीर लगा देंगे तो हमने कर भी लिया, दोबारा करते हैं। उनसुरहु, क्या जवाब देंगे? अंसुरु हूँ। शाबाश। उनसुरूहु, तुम सब, नंसुरु हूँ। नंसरू, हम सब उसकी मदद करते हैं। शाबाश। बस ये कॉन्सेप्ट है कि किसी शख्स के नाम की जगह हम जमीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुरान पाक में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस तरह से हुआ। अब आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। जन्नत में आला मकाम पर पहुंचिए। हम एक हदीस लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज साहिब कुरान से कहा जाएगा, पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, इकरा वर्तकी वरत्ती कमा कुंता तुरत्तिलु, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे फिर दुनिया दुनिया में तरतील के साथ। फ़इन्ना, बस, बेशक, मंज़लता का, यानी तुम्हारी मंजिल या मकाम जो है, मर्तबा जो है, वो कहाँ होगा? इंदा आखिरी आयात ही तकरबूहा, तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। तो कुरान पाक पढ़ने की कितनी ज्यादा फसीलत है, जिससे हम जन्नत के आला मकाम पर पहुंच सकते। तो साहिब कुरान से कहा जाएगा कि चढ़ो और पढ़ो, पढ़ो और चढ़ो मर्तबा में, यानी जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, तुम्हारा मर्तबा उस
آخری آیت پر ہوگا جو تم پڑھو گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق دے تاکہ اس وقت بھی ہم اس کو پڑھ سکیں. صاحب قرآن کی حیثیت خدا کرے کہ اس میں ہم شامل ہوں قیامت کے دن. اب یہ بھی جو ہم آپس میں بیٹھ کے پڑھتے کرتے ہیں اس پہ بھی ہم اس وقت گواہ ہوں گے کہ جی ہاں ہم یا اللہ ہم قرآن ساتھی تھی, ہم نے کوشش کی آپ کا کلام سمجھنے کی. اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ اخلاص بھی برقرار رکھے اور ہمیں استقامت بھی دے. آمین ثم آمین, سب آمین کہیں. اب دیکھیے آمین. دنیا کے گھر کے لیے ہم کتنے سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں گھر بنا لیں. عام طور پر جب تیار ہو جاتا ہے تو لوگ وہ ڈھیر عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بعضے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں. ابھی پچھلے ویک میں میری کزن ہے, مجھ سے چھوٹی ہے, اس کے ہسبینڈ گھر نیا بنا لیا تھا, بس کھڑکیاں دروازے لگنے تھے. اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں نئے میں شفٹ ہو جائیں, تو میری کزن مانتی نہیں, کہتی اتنی دور کہاں جانا ہے, کہہ رہا ہے یہ پرانا گھر ٹھیک ہے, بازار نزدیک ہے, مجھے یہاں آسانیاں ہیں, وہاں نہیں میں نے جانا. تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں شفٹ ہو جا. پتہ نہیں ان کو سوچتی تھی کہ میں نے چلے. سڈن ہارٹ اٹیک سے ود ان 15-20 منٹس ہی ڈائٹ. تو بس یہ یہاں ٹھیک ہے اپنے رہنے کے ٹھکانے کا ہم بنا لیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں اپنے ٹھکانے کی ہم فکر کریں. اس دنیا کے سامان کی ہماری کتنی فکر ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں جانا. آخرت میں جو چیزیں جانی ہیں ہمیں ان کا ضرور خیال کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. شاید اگلے 25 سال تک بھی نہیں, شاید اگلی سانس تک بھی نہیں, کسی کو کچھ بھی نہیں پتا. ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے اتنا ہمارا بڑھاپا اتنا ہی پریشان کن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سارا ود ایج اتنی ڈکلائن ہو جاتا ہے باڈی فنکشنز کا, اور بہت سارے پرابلمس ہو جاتے ہیں. ہم ایسا گھر بنانے میں مصروف ہیں اور اس میں سکون تلاش کر رہے ہیں. ظاہر ہے سکون تو اس میں نہیں ہے. تو ہمیشہ کی ترقی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو صاحب القرآن کے لیے یا حافظ جو قرآن جو پڑھتا بھی ہے, جو عمل بھی کرتا ہے, قرآن سمجھیں گے تو حفظ بھی آسان ہوگا. ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن سمجھیں گے بھی اور حفظ کریں گے انشاءاللہ. ضروری نہیں کہ پورا قرآن حفظ ہو, جتنا بھی حفظ کریں گے اتنا ہی درجات میں بلندی ملے گی, اور ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی نہ کبھی کم ہوں گی. یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایسی نعمتیں ملیں گی جو کبھی نہ ختم ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی. ماشاءاللہ آپ نے پہلا سٹیپ لے لیا. اب آپ نے پہلا کورس, بس کل تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم 50% سے زیادہ الفاظ سیکھ لیں گے. ہم نے کل ٹیسٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ واقعی ہم نے اچیو کیے کہ گپ شپ ہی تھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ آپ نے ہم سب یہ دعا کریں کہ ہم نے اب رکنا نہیں ہے, کہ اللہ ہمیں اخلاص اور استقامت دے کہ ہم اس میں آگے بڑھتے جائیں. میں نے 2 سال پہلے شروع کیا تھا, تو الحمدللہ میں QC 6 کر رہی ہوں اور QC 3 تک الحمدللہ میں نے ٹریننگ کر لی, میں پڑھا بھی رہی ہوں. تو کل کو ابھی آپ کا QC 1 کا ایگزام ہو جائے گا, پھر آپ لوگ ریویژنز کرانا شروع کریں, ورک بک چیک کرنی شروع کریں, اس میں ان ہو. پھر آپ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ, تمہیں سے بہترین وہ ہے جو سیکھے قرآن کو اور اس کو سکھائے. تو اب آپ ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں تو آپ نے سکھانا بھی ہے. پھر ٹریننگ آتی ہے تو وہاں اسلام آباد جا کے الفلا منزل میں وہاں ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد آپ اپنا کورس شروع کر سکتے ہیں. یا ہمارے ساتھ سسٹر سعدیہ روہیل بیٹھی ہیں, ابھی انہوں نے اپنا QC 1 ختم کیا, انہوں نے پڑھایا, میری اسٹوڈنٹ ہے. سسٹر عظمیٰ شاید بھی میری اسٹوڈنٹ ہے. وہ تو ان کا مسئلہ یہ, وہ امریکہ میں ہے تو ٹریننگ کے بغیر وہ QC 1 کی اجازت نہیں ملتی, ورنہ ماشاءاللہ وہ بھی اپنا کورس کروا رہی ہوتی. تو اسی طرح سے ارادہ کریں, آپ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کرے گا. اللہ کہتا ہے نا کہ آپ جو میری طرف چل کر آتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو ہم چلنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہت کامیابی دے گا. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن پاک کے 41,111 الفاظ سیکھیں گے. کیسے؟ بیسیکلی ہم نے 232 الفاظ ہم نے کہا تھا سیکھنے ہیں, جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار آئے. اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کل 78,000 الفاظ ہیں, 78,000. اب 78,000 کا اگر ہم آدھا کریں تو کتنا بنتا ہے, کتنے ہزار بنتا ہے؟ بنائیے, ڈیوائڈ کریں نا. یہ اس سے بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس سے بھی زیادہ. اگر یہ 80,000 ہوتا تو 40,000 اس کا نصف تھا. تو ہم نے 50% سے زیادہ بیٹا آپ لوگوں نے سیکھ لی ہیں. تو کیا کہ یہ سب کہ یہ
الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اتنی تیزی سے دیکھیں 20 گھنٹے کی کلاسیں تھی. پہلی کلاس تو آپ کی تھی انٹروڈکٹری، 20 لیسنس تھے. پھر ہم نے ایک دن آپ کو ریویژن کرائی، پھر ہم نے آپ کا مڈ کوئز لیا، پھر اب ہم آپ کو 2 دن ریویژن کرائیں گے، پھر ہم آپ کا فائنل کوئز لیں گے، پھر آپ کی ریزلٹ سیریمنی کریں گے. یہ ساری چیزیں ملا کے پھر وہ 25 گھنٹے بن جاتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو اسباق سیکھنے والے تو 20 ہی تھے. ایک ایک گھنٹے کے 20 اسباق میں اگر ہم قرآن کے پاک میں آنے والے آدھے سے زیادہ الفاظ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس کا ترجمہ خود کرنے کے قابل ہو جاتے، کتنی بڑی بات. اب کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک ہم کہتے ہیں کم از کم 5 منٹ پڑھیں، اب 2 میں جا کے کم از کم 10 منٹ پڑھیں گے. جب ہم نے پڑھنا ہے ہم نے کرنا کیا؟ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کس کس کی مجھے سمجھ آ رہی ہے، کس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ٹکڑے کریں آپ کو ترجمہ آ جائے گا. تو ہم کل دیکھیں گے کہ واقعی ہم نے اتنے % واقعی سیکھ لی ہیں. تو بیسیکلی ہم نے 232 الفاظ سیکھے ہیں جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار آئے. اب اس میں ہماری دعائیں اور ہمارا سلام ان کو جنہوں نے یہ کورس کی ڈیزائننگ کی. اتنی یونیک ڈیزائننگ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے کی کہ انہوں نے یہ ڈھونڈا کہ کون سے الفاظ ہیں جو میکسیمم آئے ہیں. تو پہلے کورس میں نماز کے ذریعے وہ الفاظ سکھانے کی کوشش کی، اور گرامر کے میں بھی وہ الفاظ سکھائے جو قرآن میں ہزاروں بار آتے ہیں. اسی وجہ سے ہم ان 232 الفاظ کی مدد سے 41,111 بار آنے والے الفاظ کو سمجھنے لگ گئے. اور یقیناً آپ کو اپنی نمازوں میں فرق محسوس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم ترجمہ پڑھتے تھے، لیکن جو اس میں ترجمہ ہم نے سیکھا ہے، جو اس کی سمجھ آتی ہے نماز پڑھتے وقت، ہم نماز پڑھتے ہم سمجھ کے پڑھے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور کب ہمیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ہے نا ایسی بات؟ جی تو میم. وہ ہماری نماز زیادہ مؤثر ہو گئی ہے، زیادہ افیکٹو ہو گئی ہے، اور ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہمارا تعلق مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے. اور اب آپ نے رکنا نہیں، یہ بیس ہے جو آپ نے الحمدللہ بس آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو آگے آپ نے چلنا ہے انشاءاللہ. اور آپ اتنے لکی بھی ہیں کہ آپ اتنے اچھے ٹیچر جو ہیں، اتنا اچھا پڑھاتے ہیں، ویسے بھی ہر طریقے سے خیال رکھ کے. تو ان سے ماشاءاللہ آپ کورس کر رہے ہیں. تو اب بائی چانس کچھ لیکچرز آپ کی کچھ کلاسز مجھے لینی پڑی، پر الحمدللہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے. تو کل ہم انشاءاللہ، ویسے تو ہم اے ہی پہلے پڑھتے ہیں، لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس تھا، میں نے جب پہلے QC1 کے بیچ میں 20 اے پڑھا دیا، پھر 20 بی کی ریویژن نہیں ہوئی نا، تو لوگوں کو یہ کچھ مشکل پڑی تھی. تو میں نے کہا کہ ہم بی پہلے پڑھا لیتے، تو ہم کل اس کی ریویژن آپ کو کرا دیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو مزید یہ چیزیں ذرا پکی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ریویژن کل کی میں سب لوگ ضرور شامل ہوں، اور کل پھر ساتھ ہی جو ہے آپ کا لیسن بھی شروع ہو جائے گا، تاکہ آپ کو یہ آخری جو، کیونکہ رپیٹ نہیں نہ ہونا، اب ہم یہ ختم ہو رہا ہے نا، تو اس وجہ سے زیادہ سے کلاس کی طرح سے ہی میں ریکویسٹ کروں گی کہ کل آپ لوگ ریویژن میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یہ جو کانسیپٹ ہم نے نئی کانسیپٹ پڑھی، ایک تو شارٹ ٹیبل کی پڑھی، اور ایک جو ضمائر کو ہم ساتھ جوڑتے ہم نے وہ پڑھی. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کل پکا کر لیں گے، اور کل ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہمیں اتنے الفاظ کی سمجھ آ گئی ہے. اور میم پیپر نیکسٹ ویک میں؟ جی آپ کو ڈیٹ اس کی دے دیں. ابھی تو نیکسٹ ویک میں آپ کی بیٹا ریویژنز ہوں گی نا، ابھی جی 2 دن ریویژن ہے. ابھی تو 20 تھی یہ کلاس. کل لاسٹ کلاس ہے، پھر ریویژن جی کلاسز ہوں گی، جس میں ہم پورا قرآن کا پارٹ، ایک میری مڈ کو اس سے پہلے آپ کی ریویژن ہوئی تھی نا، ہوئی جی تھی نا، جی ہو چکے جی تھی، تو ہم نے آدھا ٹائم وہ کرا لیا، آدھا ٹائم یہ کرا لیا. اب یہ ہے کہ اب یہ لمبی ہے، ہم پورا قرآن پارٹ کرائیں گے، یعنی اے پارٹ جو آپ کا ہوتا ہے. پھر نیکسٹ ڈے آپ کا پورا بی پارٹ ہوگا، نیکسٹ وینسڈے تھرسڈے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ڈیٹ بتا دیں گے آپ کے سر ٹیچر، تو پھر اس کے مطابق آپ کو اب آپ اپنے ہوم ورک سارے کمپلیٹ کریں، اپنی ورک بک ساری کمپلیٹ کریں. امید ہے آپ ساتھ ساتھ کرتے ہوں گے، اب لگ کے کر لیں، کیونکہ پھر وہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی تو ہی پھر آپ کا رزلٹ آئے گا نا. آپ کو پتہ ہے نا 30 نمبر آپ کے اس ورک بک اور گوگل ہوم ورکس کے ہیں، جو کہ آپ اوپن بک ہے، دیکھ کے آپ کر رہے ہیں، دیکھ کے کر رہے ہیں. ہم آپ کی چیکنگ بھی کرا رہے ہیں، گوگل ہوم ورک بھی سبمٹ کرتے ہیں، تو بھی آپ کو اپنی غلطیاں پتہ چل جاتی ہیں.
वर्कबुक आप भेजते हैं तो असिस्टेंट कुरान टीचर्स आपकी गलतियां आपको बता देते तो आप वो भी ठीक कर लेते हैं। तो 30 नंबर वो काम जो आपने ओपन बुक किया था फाइनल क्विज में, उसके 30 मार्क्स ऐड हो गए। तो लोग 30 भी ले लेते हैं पूरे, 29, 28, 27 तो आम लोग ले लेते हैं। जो बिल्कुल ध्यान नहीं करेंगे वो फिर 18-20 लेंगे, तो उनका टोटल कैसे अच्छा बनेगा। और किसी ने अगर वर्कबुक नहीं सबमिट कराए तो आपके डायरेक्ट 15 नंबर कट गए। अब 85 में से आप जो कुछ मर्जी कर लें, एक्सीलेंस तो आपका आ ही नहीं सकता ना, 85 में से 90 मार्क्स तो नहीं आ सकते। पर अगर आपने ये नंबर अपने लिए हुए हैं थ्रू आउट मेहनत करके, और उससे लर्निंग कितनी ज्यादा है, उससे हम सीखते कितना ज्यादा, ठीक है। तो ये सब चीजें मुकम्मल करें तो इंशाल्लाह ताला फिर आपका फाइनल क्विज भी बहुत अच्छा होगा। और कोशिश करें कि आप एक्सीलेंस के मार्क्स लें, उसमें आपको ये खुशी होगी कि मैंने अच्छी तरह सीखा है इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं। मार्क्स एज सच मैटर नहीं करते, लेकिन ये हमें बताती हैं कि हमने कितनी अच्छी कोशिश की, कितनी ज्यादा कोशिश की कि हम कुरान को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, है ना। हमने ज्यादा मैक्सिमम सीखना है, पूरा पूरा सीखना है। और फिर उसके बाद भी आप, ये आपकी बेस है, ये आप हमेशा रिपीट करते रहेंगे इसको, खुद से भी और बाज़ दफा कोर्स भी साथ ज्वाइन करके। ये इसको ये नहीं कि ये आप 2 में चले गए तो 1 को भूल गए, नहीं नहीं, ये तो एंड तक आपको ना ये भूलना चाहिए और ना भूलने देंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरत सुलगुलाब आप सबके लिए कि ये आप सबके शौक, लगन और इस्तकामत का नतीजा, और अल्लाह ताला हमें आगे भी इस्तकामत दे। तो 7 होमवर्क अब तक सबको याद हो गएंगे। तो अब तो तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से और 5 मिनट हाफिज़े से, और आइंदा आपके ये 10 मिनट मिनिमम हो जाएगा। बुक से पढ़िए, पॉकेट बुक और शीट। अच्छा, ये पॉकेट बुक और शीट जो है ना, इवन बाद में भी अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे ना, ये सिर्फ अल्फाज माने नहीं है, ये एक ड्रिल है। आपकी लर्निंग की स्पीड बढ़ती जाती है। आप नोट करें, आज 4 मिनट में जितना पढ़ा था अगले दिन 3.5 मिनट में पढ़ लिया, अगले दिन 3 मिनट में पढ़ लिया, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो वीडियोस हम आपको भेजते हैं वो देखिए, उनको सुनिए, अपने साथी जरूर बनाएं, उनको कोर्स की बातें करें। और नमाज में अब आपने इतनी सारी सूरतें पढ़ ली है जिनकी हमने डिटेल पढ़ ली है, तो वो सूरतें पढ़ें साथ। सिर्फ जरूरी नहीं कि बस सिर्फ सूरत इखलास ही हम हमेशा पढ़ें, हम दूसरी सूरतें भी पढ़ें या कुछ और। अगर आयात आपको याद है, माशाल्लाह बहुत लोग इसमें आपके साथ भी शायद हाफ़िज़ कुरान होंगे, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और देखिए, जब कोर्स 2 शुरू होगा उसमें हमने पूरे कोर्स में पहले पारे की सिर्फ पहले 5 सफ़ात पढ़नी, इंक्लूडिंग सूरत फातिहा, फिर सूरत बकरा शुरू हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा सा 2 आयतें 3 आयत पढ़ते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है ना, आप कोशिश करें कि उनको साथ के साथ हिफ्स भी करते जाएं, बड़ी आसानी से हिफ्स हो जाता है। हफ्ते में 2-3 आयतें एक दिन और 2-3 आयतें एक दिन होती हैं, तो अब हफ्ते में वो चाहें तो आप याद कर सकते हैं, कोशिश करें। बहुत सारे लोग इस तरह याद भी कर लेते हैं माशाल्लाह। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग मुंतखब हैं, और ये इंतखाब किसने किया आपका? अल्लाह ताला ने। तो आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत और बहुत ही खास लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब कुरान पाक को सीखने के लिए किया। और इस इंतखाब को आपने कभी नजरअंदाज नहीं करना, कभी भूलना नहीं है। और कभी भी शैतान आपको बुलाए कि नहीं अगला कोर्स क्या करना है, कि नहीं अल्लाह ने मुझे चुना है, मैंने शुरू किया, मैंने आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। और दुआ करते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसकी ये भी हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं कि अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने कुरान साथियों के लिए दुआ कीजिए, अपने टीचर्स को भी दुआओं में याद रखें। मैम एक बात पूछनी थी। जी जी ये वर्कबुक हम लोग किस तरह से सबमिट करवाएंगे? बेटा, वर्कबुक आप साथ के साथ चेक करवा रही हैं? नहीं, बीच में काफी सारे स्किप हुए। चलिए, अगर नहीं भी आप करवाई तो या तो करवा लें, ना भी करवाएं तो फिर एंड में ना इसका एक पीडीएफ बन जाता है कैम स्कैनर से, तो वो पीडीएफ आप अपने टीचर को भेज देंगे तो उसके नंबर लग जाते हैं, ठीक है। ये सब बातें तो हमने कर ली कि आपने सिखाना भी है, ट्रेनिंग है तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अगले कोर्स में मुलाकात होगी, कल अभी वैसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।